الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. معزز اساتذہ کرام، طلبہ اعزام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ذی وقار مہمانان، میں اس وقت جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی خالق کائنات نے حضرت آدم سے جس سلسلے کا آغاز فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کر دیا. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. وہ چراغ ہدایت ہے جس کے بجھتے ہی سارا جہان ظلمت میں غرق ہو جاتا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ کے اولین سرفروشوں نے جانیں قربان کی، جس پر قرآن کریم کی 100 سے زائد آیت ناطق ہیں، جس پر 200 سے زیادہ احادیث نبویہ شاہد ہے، جس پر اجماع امت کی ناقابل تردید مہر ثبت ہے، اور جس پر ایک ادنا سا شک و تردد بھی آدمی کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے. یہ ایمان کا ستون اور عقائد اسلامیہ کا سب سے درخشندہ تاج ہے، جس کے نگہبان آسمانوں کے مالک، زمینوں کے وارث، قلوب کے عالم اور سرہائے نہا کے خبیر رب کریم نے خود اپنے کلام مجید میں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فرما کر اعلان کر دیا کہ محمد آخری نبی ہیں. کہیں تکمیل دین کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایسے فیصلہ کن کلمات ارشاد فرمائے جو تا قیامت ہر مدعی نبوت کے تابوت میں کیل کی حیثیت رکھتے ہیں. فرمایا: سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کبھی فرمایا: انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. حاضرین مکرم، یہ وہ نصوص قطعیہ ہیں جن کا انکار کفر صریح اور ارتداد بین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری چراغ ہدایت ہیں جن کے بعد کوئی شمع نبوت روشن نہیں ہو سکتی. چاہے آسمان کے پردے پھاڑ دیے جائیں، زمین کا سینہ چیر دیا جائے، وقت تھم جائے، سارے جہاں سمٹ جائے، پہاڑ ریت کے ذرے بن جائے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے، تارے بجھ جائے، چاند ٹکڑے ہو کر گر پڑے، کہکشائیں اپنی سمت بدل لے، قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے، کائنات کی ساری بجلیاں ایک ہی لمحے میں چمک اٹھے، ایک سورج کے بجائے لاکھوں اور کروڑوں سورج طلوع ہو جائے، مگر اس نور کو کوئی کم نہیں کر سکتا جو ختم نبوت کی مہر سے چمک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل انبیاء کے آخری سالار ہیں جن کے پاس کوئی اور سالار نہیں آ سکتا. میرے ہم مشرف دوستو، اگر آج در نبوت بننا ہوتا تو دین کا وہ جمال و اکملیت اور یکسانیت باقی نہ رہتی جو آج ہمیں حاصل ہے. مگر افسوس، صد افسوس، شیطان ہر دور میں اپنا چہرہ بدل کر آتا رہا. وہ کبھی صاف بن سیاد بدنی کی شکل میں آیا، کبھی مسیلمہ کذاب کی شکل میں آیا، کبھی اسود عنسی کی شکل میں آیا، کبھی طلحہ اسدی کی شکل میں آیا، کبھی بہاء اللہ کی شکل میں آیا، تو کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آیا.
لیکن انہیں ہر دور میں عزم صدیقی اور للکار سیفی کا شکار ہونا پڑا۔ چنانچہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب آپ کے گوشے گوشے میں جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی یمامہ میں مسیلمہ کذاب کا پرچم اٹھائے کھڑا تھا، کوئی اسود عنسی کے دجل کا شکار تھا، صحابہ کرام گریہ کناں تھے، مگر ابو بکر کا ہاتھ تلوار کی میان پر ہے۔ مدینے کا آسمان آنسوں سے لبریز ہے، صحابہ کرام گریہ کناں تھے، مگر ابو بکر کا ہاتھ تلوار کی میان پر ہے۔ لبوں پر للکار ہے، دل میں ایمان کی چمک ہے، آنکھوں میں بجلیوں کی کڑک ہے، الفاظ شعلہ جوش والا ہے، کیونکہ نبوت کی مہر مدنی آقا پر فرض ہو چکی۔ اب اس کے بعد کسی دجال کا کسی کا دعویٰ نبوت ناقابل برداشت ہے، اور پھر وہ عظیم معرکہ برپا ہوا جس کا نام ہے جنگ یمامہ۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب اپنے ہزاروں مسلح لشکریوں کے ساتھ موجود، دوسری طرف صحابہ کا چھوٹا سا قافلہ، مگر جذبہ ایسا کہ آسمان پہ جھک جائے۔ سیف رحمان، سیف اسلام اور سیف نبوت حضرت خالد بن ولید کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی، اور حضرت برہ بن مالک دشمن کی صفوں میں چھلانگ مار رہے تھے، اور پھر حضرت وحشی نے وہی نیزہ مار کر مسیلمہ کذاب کا کام تمام کیا جس سے کبھی حمزہ شہید ہوئے تھے۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ آخر تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانے گا تو وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں تلواریں سوز لیں گے۔ حاضرین کرام، آج یہ فتنے پھر ابھر رہے ہیں، کہیں شکیل بن حنیف کی صورت میں، کہیں ریاض گوہر شاہی کی صورت میں۔ اس نے نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں، سوشل میڈیا، یوٹیوب، آن لائن نصاب اور بین الاقوامی ادارے اس فتنے کے ہم نوا بنتے جا رہے ہیں۔ اور دور نہ جائیں، اگر ہم اپنی اطراف کی خبر لیں، جودھ پور فتنہ شکیلیت کی آماد گاہ اور بیکانیر فتنہ شکیلیت کی پناہ گاہ ہونے کے ساتھ قادیانیوں کی بڑی بڑی بستیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم طلبہ اور نوجوانان امت پر لازم ہیں کہ ہم زبان کو شمشیر بنائے، قلم کو نیزہ بنائے، علم کو صفر بنائے، اور اپنے فہم، جذبے، وقت، صلاحیت اور کردار کو اس عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ بقول علامہ کشمیری کہ جس نے ایک لمحہ بھی تحفظ ختم نبوت میں صرف کر دیا تو قوی امید ہے کہ شفاعت رسول کا مستحق ہو گیا۔ لہذا ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سبق پڑھانا چاہیے کہ تمہارا نبی آخری نبی ہے، اور کوئی اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا، مکار، دجال اور جہنمی ہوگا۔ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ ہم اپنے جسم کے آخری قطرہ خون تک، اپنے دل کی آخری دھڑکن تک، اپنی آنکھ کی آخری رمق تک، اپنے قلم کے آخری لفظ تک اور اپنی جان کے آخری لمحے تک عقیدہ ختم نبوت کے محافظ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔